ویلکم بیک۔ سب سے پہلے بات کریں گے وفاقی وزیر خارجہ سعد رفیق نے کہا کہ پرویز الہی سے متعلق عدالتی فیصلے میں سکم ہے، انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے، عدالتی فیصلے کو قانونی فارم پر چیلنج کر سکتے ہیں۔ پرویز الہی کے پاس اکثریت نہیں، اسی لیے اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا۔ وہ لاہور میں وفاقی وزراء کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ جو کل کا فیصلہ ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ فلاز ہیں اور وہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ امکان موجود ہے کہ ہم اس فیصلے کو کسی قانونی فورم پر چیلنج کریں۔ اسمبلیاں بچوں کا کھیل نہیں ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے، جب دل کیا بنا لیا، جب دل کیا توڑ لیا۔ پرویز الہی صاحب کے پاس اکثریت نہیں ہے، یہ ایک اسٹے آرڈر پر قائم ہے، انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہوگا۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اسمبلیاں کام کریں، بجائے کام کرنے کے انہیں کیا پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قبل از وقت الیکشن کراؤ۔ 9-10 مہینے کے بعد الیکشن ہے، آپ کو جلدی کس بات کی ہے؟ آپ کیوں ڈرٹی گیم کرتے ہیں اور مجبور کرتے ہیں کہ آپ کو رسپونڈ کیا جائے؟ آپ کو براہ راست لیے چلیں گے، وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کی وجہ سے آج ہمارا خیبر پختونخوا اسلام آباد تک خدا نخواستہ ایسے قسم کے دہشت گرد آ چکے ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہیں۔ آج خیبر پختونخوا حکومت کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ جو 18ویں ترمیم کو بڑا کہتے تھے کہ برا ہے، یہ ہے، ہم نے تو آپ کو کہا کہ آپ اپنے وسائل پہ جو ہے آپ کریں۔ آج وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں مرکز کے ساتھ احتجاج کروں گا۔ میں اس وزیر اعلیٰ سے پوچھتا ہوں کہ 4 سال تو تم گونگے اور بہرے تھے، کبھی تم نے عمران خان کے سامنے بات کی کہ میرے صوبے کے حقوق کے لیے اور میرے صوبے کے یہ پیسے بندے مجھے دو؟ جب وہ اسلام آباد آتا تھا، سی سی آئی کی میٹنگ کرتا تھا، کبھی بھی اس نے اف تک نہیں کی کہ میرے صوبے میں مجھے یہ چیزیں ضرورت ہیں۔ NFC ایوارڈ کی صورت میں جو ہمارے پیسے بنتے تھے، کیا آپ نے اس وقت عمران خان سے مطالبہ کیا؟ اگر آپ مطالبہ کرتے تو آپ کو خطرہ تھا کہ آپ کی نوکری کو خطرہ تھا، آپ کی چیف منسٹری کو خطرہ تھا۔ آج آپ آ کر کہتے ہیں کہ جی میں اپنے حقوق کی بات کرتا ہوں، میں اپنے پیسوں کی بات کرتا ہوں۔ اس وقت تم کیوں سوئے ہوئے تھے؟ آج ان نالائقوں اور نااہلوں نے یہ صورتحال پیدا کر دی کہ صرف ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ یہ صورتحال ہمارے جو ہے وہ صوبے ہی کر دی۔ پھر آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں انہوں نے صوبائی اسمبلی میں جو بل پاس کیا کہ سرکاری ملازمین بھی ہیلی کاپٹر استعمال کر سکتے ہیں۔ وزراء کو تو چھوڑے، سرکاری ملازمین بھی۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو ہیلی کاپٹر عمران خان کے لیے ہر وقت میسر ہوتا ہے، ہمارے ان مجاہدوں کے لیے نہیں تھا جب ہمیں ان کو وزیرستان سے یا بنو سے ہمیں اپنے زخمیوں کو ٹرانسپورٹ کرنا پڑا، تو اس وقت وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر ان کے لیے موجود نہیں تھا۔ لیکن عمران خان کی عیاشیوں کے لیے ان کو جو ہے وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ میسر ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آج غالباً ہفتے کا دن ہے۔ عمران خان صاحب نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ میں جمعے تک جو ہے وہ پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی اور قومی اسمبلی سے استعفے دینے جا رہا ہوں۔ پنجاب میں تو ان کی بھی یہ خواہش تھی کہ یہ چیزیں آگے بڑھیں، ایک عدم اعتماد کی تحریک آ گئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد میں ہمارے پاس ممبرز ہیں، اور ہم آئین اور قانون کو فالو کرتے ہوئے، ہم ایک جمہوری طریقے کو فالو کرتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ ہم اس عدم اعتماد کی تحریک میں جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ اگر وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس اپنے ممبران پورے ہوتے تو بڑے فوراً ہی آ کے اعتماد کا ووٹ لے لیتے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ میرے پاس ممبران نہیں ہوتے، اعتماد کا ووٹ لینے سے جو ہے وہ بھاگ رہے تھے۔ انشاءاللہ ہم ان کو بھاگ نہیں دیں گے، ہم جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک پہ جو ہے وہ پروسیس کریں گے، اور جمہوری طریقے سے جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم کریں گے۔ لیکن میرا سوال عمران خان سے یہ ہے کہ آپ نے جو جھوٹ میں پی ایچ ڈی کی ہے، آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں تو آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، وہاں پر تو آپ کا کوئی اتحادی وزیر اعلیٰ نہیں ہے جو آپ کی بات نہیں مانے گا۔ پہلے آپ کا جو ہے آپ کی صوبے میں جہاں پر حکومت تھی پنجاب میں، وہاں کا ایس ایچ او آپ کی بات نہیں مان رہا تھا ایف آئی آر درج کرانے میں، اب آپ کا وزیر اعلیٰ بات نہیں مان رہا، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی آپ کی بات نہیں مان رہا۔ آج تو صوبے خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ تو آپ کے ریموٹ کنٹرول پہ سنے کے چلتا ہے۔ تو پھر آپ ذرا، اگر آپ کو بہت شوق ہے استعفہ دینے کا، تو آپ خیبر پختونخوا میں استعفیٰ دے دیں۔ آپ قومی اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف صاحب جو اسپیکر ہے اس وقت قومی اسمبلی کے، اس میں اپنے ممبران کو
پیش کرائیں اور اپنے پروسیس کرائیں استعفوں کا. آپ خود تو ممبر ہیں نہیں, آپ تو نائل ہو چکے ہیں, سرٹیفائڈ, آپ چور ڈکلیئر ہو چکے ہیں ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے. تو اپنے ممبران کو لائیں, جو پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ کریں اور آئیں. آپ کو بڑا شوق ہے الیکشن لڑنے کا, تو ہم آپ کا شوق پورا کر لیتے ہیں. الیکشن کمیشن تیار ہے, جو ہے انہوں نے بھی تیاری کی ہوئی ہوگی, اور ہم ان کو کہیں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے جو سیٹیں آپ نے چھوڑنی آپ چھوڑیں اور ہم الیکشن کرائیں, تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ جو ہے کتنے پانی میں اس وقت کھڑے ہیں. لیکن ہمیشہ انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا, فریب کا سہارا لیا, ایک سرٹیفائڈ جھوٹے ہیں. کبھی بھی زندگی میں جو ہے وہ آپ نے کوئی بھی ایسی بات جو آپ کرتے ہیں اس پہ پورا نہیں اترتے. ابھی ریسنٹلی انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر ایک اور جھوٹا الزام لگایا کہ فارن آفس نے آج تک 2 ارب روپے جو ہے وزیر خارجہ کے فارن وزٹس پہ جو ہیں وہ خرچ کیے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کے آئیں. ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, جو ہمارے فارن منسٹر بھی ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج تک جتنے بھی ان کے فارن وزٹس ہوئے ہیں, آج جو پاکستان کا مقدمہ جو آپ نے ہمارے پڑوسیوں اور دوستوں ممالک کے ساتھ آپ نے جو ہمارے تعلقات کا حال کیا ہوا تھا, آپ نے تباہی اور بربادی کی طرف ان حالات کو لے گئے تھے, ان کو ٹھیک کرنے میں وہ جو لگے ہوئے ہیں, اب دن رات محنت کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں تو ایک جو ہے ان کے جو فارن ٹرپس ہے وہ کبھی بھی سرکاری خزانے سے اپنی ٹکٹیں نہیں لے رہے, اپنی TAD نہیں لے رہے, اور آپ ایک جھوٹا الزام فارن منسٹر پہ لگا رہے ہیں. اگر آپ میں جرت ہے, آپ میں غیرت ہے, آپ اپنے آپ کو ایک خود ساختہ, کیونکہ آپ تو چیئرمین بھی نہیں رہ سکتے پارٹی کے, اگر آپ کہتے ہیں کہ ہیں تو الزامات سامنے پیش کریں, سامنے ثبوت لے کے آئیں, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں. ہمارے پاس تو آپ کے بہت سرٹیفائڈ ثبوت ہیں, لیکن ہم ان پہ ڈسکشن نہیں کرتے. ہمیں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ نے منع کیا کہ آپ کی جو سرٹیفائڈ ثبوت ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں, وہ ہماری اخلاقیات ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. ہماری تربیت PTI سے نہیں, ہماری تربیت پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے. اگر ہم PTI کے ہوتے خدا نخواستہ, تو ہم ایک پوری 2 گھنٹے کی آپ کے ساتھ نشست لگاتے اور ان کی بتاتے کہ آپ کے جو ہمارے پاس ثبوت نہیں, دنیا کے پاس ثبوت ہیں کہ آپ کیا کیا کرتوت آپ کے ہیں. دنیا دیکھ رہی, ہم تو نہیں دیکھ رہے. اس کو بھی وہ غالباً ابھی تک انہوں نے جھوٹا قرار نہیں دیا. اب وہ ان کی اپنی پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں اور ذاتی معاملات ہیں. ہم ذاتی معاملات پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بات چیت نہ کریں. آپ جس فارن منسٹر پہ الزام لگاتے ہیں وہ کبھی بھی کسی ملک میں جا کر استثناء حاصل نہیں کرتے. آپ تو امریکہ میں جاتے ہیں اور آپ کو مجبوراً وہاں کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وہاں کے سفیر کے گھر پہ رہنا پڑتا ہے. آپ کو استثناء لینی پڑتی ہے. کرتوت آپ کے ایسے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ وہاں پر جو ہے ایک ملزم ڈکلیئر ہو چکے ہیں, اس لیے آپ کو جا کر وہاں پر امیونٹی حاصل کرنی پڑتی ہے, سفیر کے گھر رہنا پڑتا ہے, اور پھر پاکستان کا نام ہو. جب میں ملک سے باہر جاؤں گا یا آپ جاتے ہیں یا کوئی منسٹرز جاتے ہیں, تو اس پہ پاکستان کا نام ہوتا ہے, اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ فلاں شخصیت جاری ہوتی ہے. تو وہ بھی خان صاحب کا سب کے سامنے, اس میں بھی جو ہے اس کو جو ہے بتانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں تھی. ابھی جو ہے ریسنٹلی جو ہے ابھی امریکہ نے جس طریقے سے $4.3 بلین کا جو ہے وہ ایک پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے جا رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک اور اس حکومت کی کامیابی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد وہ بھی پاکستان آ جائیں گے. لیکن ہمارا سوال خان صاحب سے ایک دفعہ پھر ہے کہ آپ نے سچ بولا یا جھوٹ بولا. ہمیں اس پہ کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ بقول آپ نے 15 ارب روپے سیلاب زدگان کے لیے جمع کیے. آپ نے اس سے پہلے بھی لوگوں کے چندے کے پیسے, لوگوں کے خیرات, زکوٰۃ اور صدقے کے پیسے اپنے اوپر تقسیم کیے, اپنے اوپر لگائے, جس کے اوپر آپ کو پروہیبٹڈ فنڈنگ میں سرٹیفائڈ چور اور ڈاکو ڈکلیئر کیا گیا تھا. آج پاکستان کی قوم آپ سے سوال کرتی ہے کہ آپ نے ایک اور شاید جھوٹ بولا ہو تو بتا دے کہ میں نے جھوٹ بولا تھا, میں نے 15 ارب روپے جمع نہیں کیے تھے. اور اگر آپ نے جمع بھی کیے بقول آپ کے اور آپ کی ٹیم کے,
تو 15 روپے پاکستان کے سیلاب زدگان آج پوچھ. اسمبلیاں تحلیل کرنے کا محض اعلان ہی رہا. پی ٹی آئی نوٹنکی کرنے والوں کا ٹولہ ہے. اس پر بھی مزید بات کریں گے. اب شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس.